اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث مولانا محمد منظور احمد نعمانی۔ طالب آخرت کا قلب مطمئن رہتا ہے اور طالب دنیا کا دل پراگندہ اور غیر مطمئن۔ یعنی جو لوگ آخرت کی طلب میں یعنی اس کی تیاری میں رہتے ہیں ان کا دل مطمئن رہتا ہے، اور وہ لوگ جو دنیا اور چاہتے ہیں اور مانگتے ہیں اور ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ تو ہر ٹائم پریشان رہتے ہیں۔ یہ فرمایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے کہ جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد اصلی اپنی صحیح و عمل سے آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ غنا، قلبی اطمینان اور مخلوق کی نامحتاجی کی کیفیت اس کے دل کو نصیب فرما دیں گے اور اس کے پراگندہ حال کو درست فرما دیں گے، اور دنیا اس کے پاس خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس شخص کی نیت اور اپنی صحیح و عمل سے جس کا خاص مقصد دنیا طلب کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ محتاجی کے آثار اس کی بیچ پیشانی میں اور اس کے چہرے پر پیدا کر دیں گے اور اس کے حال کو پراگندہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے اس کو خاطر جمی کی راحت کبھی نصیب نہ ہوگی، اور ساری تگ و دو کے بعد بھی یہ دنیا اس کو بس اسی قدر ملے گی جس قدر اس کے واسطے پہلے سے مقدر ہو چکی ہوگی۔ اس حدیث کو حضرت انس سے امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام احمد نے اس حدیث کو بیان کیا۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہو، یعنی جو بندہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے آخرت کی فلاح ہی کو اپنا اصل مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کی قناعت نصیب فرما کر اس کے دل کو طمانینت اور جمعیت خاطر نصیب فرما دی جاتی ہے، اور دنیا میں سے جو کچھ اس کے لیے مقدر ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی راستے سے خود اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص دنیا کو اپنا اصل مقصود و مطلوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی اور پریشان حالی اس پر اس طرح مسلط کر دیتا ہے کہ دیکھنے والے کو اس کے چہرے پر اور اس کے بیچ پیشانی میں اس کے آثار نظر آتے ہیں، اور دنیا کی طلب میں خود پسینہ ایک کر دینے کے بعد بھی اس طالب دنیا کو بس وہی ملتا ہے جو پہلے ہی سے اس کے لیے مقدر ہے۔ بس جب واقعہ اور حقیقت یہ ہے تو بندہ کو چاہیے کہ آخرت ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے اور دنیا کو بس ایک عارضی اور وقتی ضرورت سمجھ کر اس کی صرف اتنی ہی فکر کرے جتنی کہ کسی خاص عارضی وقتی چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین و الشاکرین۔